صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے پیج کے تمام ناظرین، آج سے الحمدللہ ایک ہم نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور سلسلے کا نام ہے ایک واقعہ حدیث سے۔ اللہ کی رحمت سے ایک قصہ ہے قرآن سے، اس کی تمام ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، آلموسٹ 81 اس کی قسطیں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کے تقریباً تمام واقعات ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور مدنی چینل پر وہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو آج سے الحمدللہ ہم نے ایک واقعہ حدیث سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ کچھ اس کے واقعات ہم نے ریکارڈ کیے تھے رمضان شریف میں، اور یہ تجربہ کیا تھا، ماشاءاللہ کافی اچھا اس کا فیڈ بیک آیا کہ حدیث کے واقعات بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سنیں، خاص طور پہ ہمارے بچے سنیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاری پیاری باتیں اپنے صحابہ کو سنائیں تو ہمیں بھی سننی ہے۔ اور ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں بخاری شریف سے، جو قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ اب دعا کیجیے گا اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے، اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے ظاہر ہے بخاری شریف کے بعد، اور سیاست کی حدیث کی کتابوں کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو آج چونکہ ہم پہلی ریکارڈنگ اس حوالے سے کر رہے ہیں، ایک واقعہ ریکارڈ کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ دوسرا واقعہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ لائیو رہ سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اخلاص بھی دے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری پیاری جو باتیں ہیں اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک آن ریکارڈ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے صحابہ کو پیارے پیارے واقعات سنائے، ان واقعات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کچھ اس کے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی۔ رب عز و جل اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور جنت میں کیسی کیسی نعمتوں سے انہیں نوازے گا۔ خوبصورت دو حدیثیں سنانی ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے پروردگار کو یقیناً ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے، اور اس کے دیکھنے میں ذرا بھی شک نہ کرو گے۔ بس اگر تم سے ہو سکے کہ آفتاب نکلنے سے پہلے فجر کی اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پر مغلوب نہ ہو تو ضرور انہیں ادا کر لو۔ تو پھر آپ نے یہ آیت قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، سبحان اللہ، جس کا ترجمہ ہے آفتاب نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ 26ویں پارے کی سورہ قاف کی آیت نمبر 39 ہے، تو یہاں اس کی تلاوت لگا دیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کو کروایا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا، امیجنیشن نہیں کر سکتے ہم کہ رب عز و جل کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات کا دیدار خوش نصیب جنتیوں کو نصیب ہونا ہے۔ اور نبی پاک نے دیدار رب عز و جل کے ساتھ جو یوں سمجھے ہمیں 7 مدنی پھول عطا کیا، مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں واقعی اس کو ٹائم ٹیبل اس کا بہت شارٹ ہوتا ہے، ہمیں اس کو وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ اے کاش ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت ہدایت پر عمل کریں۔ ویسے تو 5 نمازیں ادا کرنی ہیں اور وقت کے اندر ہی ادا کرنی ہے، فجر اور عصر کا ایکسٹرا خیال رکھنا ہے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے حاضر ہیں ہمارے اے پروردگار، ہم حاضر ہیں پروردگار، تو ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں گے، بے شک تو نے ہم کو وہ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم کو اس سے بھی بہتر دوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب عز و جل، اب اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ وہ عرض کریں گے مولا اس سے افضل اور کیا ملنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب عز و جل ارشاد فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں اور اب اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیثیں کس قدر حوصلہ بڑھاتی ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ جنتیوں پر رشک آ رہا ہے کہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، ان کے وارے ہی نیارے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا کی ان خوبصورت احادیث کے ذریعے، ان خوبصورت احادیث کے صدقے
ہمیں بھی جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے، اپنے دیدار سے بھی نوازے اور اپنی رضا کی خیرات بھی عطا فرمائے۔ جنت میں ہم سب کو جانا ہے، مگر کام بھی تو جنت میں جانے والے کرنے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن چوٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کام تو جیل میں جانے والے، قید خانے میں جانے والے، جہنم میں جانے والے کر رہے ہو، اور دل میں شوق جنت کا پالے ہوئے۔ تو واقعی شوق تو ہم سب کو ہے، مگر کام بھی تو جنت میں جانے والے کرنے ہوں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، حرام کاموں سے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا غور تو کیجئے، تھوڑی سی زندگی ہے، اگر وہ نیکیوں بھری گزر جائے، تھوڑی سی زندگی ہے اگر وہ نیکیوں بھری گزر جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، تو پھر تو وعدے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامندی عطا فرمائے، اپنے دیدار سے نوازے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے، تو پھر دنیا میں کیوں نہ اس کو راضی کرنے والے کام کر لیے جائیں، کیوں نہ نفس و شیطان کے واروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ امید ہے اس حدیث کو سننے کے بعد مزید شوق جنت بڑھے گا اور اللہ کی فرما برداری کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث پاک سے لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، مختصر واقعات ہوں گے، مختصر حدیثیں ہوں گی، کیونکہ آج کل لمبے سلسلے دیکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شارٹ میسیجز، شارٹ پیغام جائیں، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ کاوش رب عز و جل کی بارگاہ میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دعاؤں سے نوازتے رہیے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل پر عنقریب انشاءاللہ یہ سلسلے آپ دیکھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔